بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مس تحریم ود اسٹوری۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ اگر پسند آئے پلیز اسے لائک شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل مس تحریم ود اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں ہم اپنی آج کی اسٹوری کی طرف، اور آج کی اسٹوری کا نام ہے سنگ دل۔ شیخ شہباز شاہین یوسف آج پھر کام سے دیر سے آیا تھا، البتہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے کھلونے لانا نہیں بھولتا تھا۔ اب وہ انہیں کھیلتا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیلنے بھی لگ جاتا۔ فائزہ جو کہ کھانا پکانے میں مصروف تھی، اچانک اس کی نظر اپنی بیٹیوں عشاء اور فجر پر پڑی، جو حسد بھری نگاہوں سے باپ اور بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ فائزہ اتنی دور بیٹھ کر بھی ان کی آنکھوں کے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ فائزہ کے دل میں یوسف کے لیے ناراضگی کے جذبات ابھرے۔ وہ جلدی کام ختم کر کے یوسف کے پاس آ گئی اور پوچھنے لگی، عشاء اور فجر کے لیے کیا لائے ہو؟ یوسف نے حیرانی سے فائزہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں ان کے لیے کیا لاتا؟ راستے میں مجھے نہال اور بلال کے لیے کھلونے نظر آئے تو میں ان کے لیے خرید کر لے آیا ہوں۔ یہ سن کر فائزہ غصے میں آ گئی اور ان دونوں کی لڑائی ہوگی۔ ہر دفعہ یوں ہی ہوتا، یوسف نہال اور بلال کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے آتا، مگر بیٹیوں کے لیے شاذل نادر ہی کچھ لاتے تھے۔ فائزہ کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یوسف بیٹیوں کی نسبت بیٹوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور عشاء اور فجر باپ کی پیار کو ترستی ہیں۔ یہ سوچ کر فائزہ کے دل و دماغ میں اس طرح حاوی ہوئی کہ اس کے دل میں نہال اور بلال کے لیے شدید نفرت پیدا ہونے لگی اور وہ بلال اور نہال سے انتہائی نفرت کا اظہار کرنے لگی، لیکن یوسف کی وجہ سے وہ چپ ہو جاتی۔ یوسف فائزہ کی اس رویے سے سخت پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتی فائزہ بچوں کے ساتھ ایسے کیوں پیش آتی ہے۔ فائزہ کے دل میں خیال آیا، اگر نہال اور بلال نہ ہی ہوتے تو یوسف اپنی ساری توجہ اور محبت عشاء اور فجر کی طرف لگا دیتا۔ اب وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی اور ہر کام غیبی دماغ سے سر انجام دیتی۔ فائزہ کی مسلسل غیبی دماغ کی وجہ سے یوسف نے اس سے بات کی، ایسا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان نظر آتی ہے؟ وہ ہر دفعہ بات ٹال دیتی ہے۔ ایک دن یوسف کام سے گھر واپس آیا تو اس نے گھر کی فضا میں عجیب وحشت محسوس کی۔ اس کی دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ وہ صبح سے ہی سلامت نہال کو چھوڑ کر گیا تھا اور اب صحن میں وہ مردہ حالت میں گرا پڑا تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ فائزہ کی آنکھوں میں غم کے بجائے ایک وحشت تھی۔ اب بھی وہ اس صدمے میں ہی تھا کہ چند مہینوں کے بعد یوسف کی اپنے 4 سالہ بیٹے بلال کی اچانک موت کی خبر ملی۔ یوسف کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دونوں بیٹے اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ ہر وقت اسی سوچ میں مبتلا رہتا کہ اس نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ اسے کبھی کبھی اپنی بیوی پر شک ہوتا، شاید وہ اپنے بیٹوں کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ ہے، لیکن وہ یہ سوچتا کہ کوئی ماں کبھی ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے ہی بچوں کو قتل کر سکتی ہے۔ فائزہ کو ہر وقت اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا، ایسا لگتا کہ اس کے بچے سے بلا رہے ہیں۔ وہ راتوں کو اٹھتی اور چیخیں مارتی۔ فائزہ کو اپنے بچوں کی روح نظر آتی۔ یوسف پہلے ہی سمجھا کہ شاید یہ ابھی صدمے میں ہے اور وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ محبت دینے لگا، لیکن فائزہ پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ فائزہ کی حالت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ یوسف نے کافی علاج کروایا لیکن بے سود رہا۔ یوسف نے کچھ ہی عرصے کے لیے گھر سے کہیں دور جانے کا پروگرام بنا لیا کہ فائزہ کو جلد از جلد اس صدمے سے باہر نکالا جا سکے، لیکن فائزہ کی صحت پر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ لیکن ایک روز فائزہ گہری سوچ میں گم تھی۔ یوسف کافی دیر سے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک وہ پوچھنے لگی، کیا تم اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتے تھے؟ ہاں، میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، مگر تمہیں یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے بچوں کو کس نے قتل کیا تو تم کیا کرو گے؟ میں 1 منٹ میں بھی نہیں سوچوں گا اور ویسے ہی اسے بھی قتل کر دوں گا۔ اس نے میرے بچوں کا کیا ہے۔ اس روز کے بعد فائزہ مزید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ اب وہ ذہنی کیفیت میں اپنے بیٹوں کو یاد کرتے ہوئے ایسی باتیں کرتی جن سے یوسف کے دل میں پھر شک پیدا ہونے لگا۔ ایک دن یوسف معمول سے جلدی گھر آ گیا۔ فائزہ ایک اونچی ٹیلے پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر عشاء اور فجر پر پڑی، جو اپنے باپ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر فائزہ کو خوشی محسوس ہوئی کہ ساتھ ہی ساتھ اپنے بیٹوں کی شدید کمی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ہر جگہ نہال اور بلال کی آوازیں اور شعلے نظر آنے لگتے، جسے وہ اپنے دماغ پھٹا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس کی سانس بند ہونے لگتی۔ یوسف کی نظر اچانک فائزہ پہ پڑی۔ اس نے اس کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر اس کی طرف لپکا، لیکن فائزہ کے الفاظ نے اس کے قدم وہیں پر جما دیے۔
جما دیے، میں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو۔ یوسف نے نفرت بھری نگاہ فائزہ پر ڈالی اور پوچھا، تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ تم اپنی ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کیسے مار سکتی ہو؟ تم کیسی ماں ہو؟ تم تو ماں کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ کوئی ماں اس حد تک ظالم نہیں ہو سکتی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سب کچھ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا ہے۔ تم ہر وقت نہال اور بلال سے محبت کرتے تھے۔ عشاء اور فجر کی تمہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ یہ سن کر یوسف مزید آگ بگولا ہو گیا۔ جیسے ہی میرے لیے نہال اور بلال تھے، ویسے ہی عشاء اور فجر تھیں۔ فرق میں نے نہیں، فرق تم نے کہ تمہاری سوچ میں تھا۔ تم ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہو اور میں اپنی بیٹیاں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آج تم اپنی بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے مار دیا ہے، کل تم اپنی بیٹیوں کو کسی اور کے لیے مار دو گی۔ میں فجر اور عشاء کو لے کر ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور جاؤں گا، اور اب تمہارا سزا کا فیصلہ عدالت کر رہی ہو۔ فائزہ روتی اور چیختی چلاتی چھوڑ کر بچیوں کو پاس چلا گیا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ اگر پسند ہے پلیز اسے لائک شیئر ضرور کر دیں، اور میرے چینل میں کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، اپنی بہت سی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔